فرمایا کہ یہ یاد رکھو کہ اصل مقصد اسلام کا توحید ہے۔ مولود کی محفلیں کرنے والوں میں آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بہت سی بدعات ملا لی گئی ہیں، جس میں ایک جائز اور موجب رحمت فعل کو خراب کر دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجب رحمت ہے، مگر غیر مشروع امور و بدعات منشاء الہی کے خلاف ہیں۔ ہم خود اس امر کے مجاز نہیں ہیں کہ آپ کسی نئی شریعت کی بنیاد رکھیں، اور آج کل یہی ہو رہا ہے کہ ہر شخص اپنے خیالات کے موافق شریعت کو بنانا چاہتا ہے، گویا خود شریعت بناتا ہے۔ اس مسئلے میں بھی افراط و تفریط سے کام لیا گیا ہے۔ بعض لوگ اپنی جہالت سے کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہی حرام ہے، نعوذ باللہ، یہ ان کی حماقت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرے کو حرام کہنا بڑی بے باکی ہے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع خدا تعالیٰ کے محبوب بنانے کا ذریعہ اور اصل باعث ہے، اور اتباع کا جوش تذکرے سے پیدا ہوتا ہے اور اس کی تحریک ہوتی ہے۔ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ ہاں، جو لوگ مولود کے وقت کھڑے ہوتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، یہ بھی ان کا ایک طریقہ کار ہے۔ جلسہ ہوتا ہے کہ مولود کی محفل ہو رہی ہے، اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مجلس بیٹھی ہوئی ہے، تقریر کرنے والا مقرر کچھ بول رہا ہے، کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور سارے بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ یہ جب خیال کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، یہ ان کی جرت ہے۔ ایسی مجلسیں جو کی جاتی ہیں، ان میں بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ کثرت سے ایسے لوگ شریک ہوتے ہیں جو تارک الصلاۃ ہوں۔ لوگ تو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جو نماز بھی 5 وقت نہیں پڑھ رہے ہوتے، بلکہ بعض نمازیں ہی نہیں پڑھنے والے ہوتے، عید پڑھنے والے ہیں صرف، یہ صرف محفلوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ کثرت سے ایسے لوگ شریک ہوتے ہیں جو تارک الصلاۃ ہوں، سود خور اور شرابی ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مجلسوں سے کیا تعلق؟ اور یہ لوگ محض ایک تماشے کے طور پر جمع ہو جاتے ہیں۔ بس اس قسم کے خیال بیہودہ ہیں۔ جو شخص خشک وہابی بنتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دل میں جگہ نہیں دیتا، وہ بے دین آدمی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا وجود بھی ایک بارش ہوتی ہے، وہ اعلیٰ درجے کا روشن وجود ہوتا ہے، خوبیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، دنیا کے لیے اس میں برکات ہوتے ہیں۔ اپنے جیسا سمجھ لینا ظلم ہے۔